بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصیر فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ثم قعدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم فيه فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة متفق علیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسجد میں بوریے کا ایک حجرہ بنایا اور کئی راتیں اس میں تراویح کے علاوہ نفل نماز پڑھی۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لاتے اور فرائض و تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے، یہاں تک کہ ایک روز بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرض نماز پڑھ کر حجرہ میں تشریف لے جا چکے تھے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کچھ دیر کے بعد باہر تشریف نہ لائے، اس لیے لوگوں نے آپ کی کوئی آہٹ محسوس نہ کی، چنانچہ وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ لوگوں نے کھنکارنا شروع کر دیا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اور نماز تراویح کے لیے باہر تشریف لے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ سے باہر نکل کر فرمایا کہ تمہارا کام جو میں دیکھ رہا ہوں برابر جاری ہے، یعنی جماعت سے تراویح پڑھنے کا شوق اور عبادت کے معاملہ میں تمہارا یہ جذبہ ہمیشہ رہے۔ اور پھر فرمایا لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی اگر میں ہمیشہ نماز تراویح جماعت سے پڑھتا تو یہ نماز تم پر فرض ہو جاتی، اور اگر یہ نماز فرض ہو جاتی تو تم اس کی ادائیگی سے قاصر رہتے، لہٰذا اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ انسان کی بہترین نماز وہی ہے جسے اس نے اپنے گھر میں پڑھا ہو، سوائے فرض نماز کے کہ اسے مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے بوریے کا ایک حجرہ سا بنا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بابرکت اور مقدس ساعتوں میں عبادت خداوندی اور ذکر اللہ اس حجرہ میں فرمایا کرتے تھے، اور وہ بوریے کا ایک طرف مسجد کے کونے میں حجرہ سا بنا ہوا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد کے اندر معتکف بنا لینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے مطابق ہی جگہ گھیرے، اس سے زیادہ جگہ جو ہے وہ نہ روکے، ورنہ پھر اگر زیادہ جگہ اعتکاف کرنے والا روک لے گا تو وہ حرام ہوگا۔ یہ جو حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، یہ امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کا نہیں ہے، اور نہ ہی لزوم کے لیے ہے، اور یہ حکم نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں ہے۔ اس حدیث میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں انتہائی شان رحمت کی غمازی ہو رہی ہے کہ آپ نے نماز تراویح کی جماعت پر اس لیے مداومت نہیں فرمائی کہ کہیں یہ نماز امت کے لیے فرض ہی قرار نہ دے دی جائے، جس سے امت کے لوگ تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہیں یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ اچھا بھائی عزیزو دوستو، نماز تراویح کی بات چلی ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس کے کچھ مسائل بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ماہ رمضان میں قیام سے مراد اس بابرکت مہینہ کی مقدس راتوں میں عبادت خداوندی کے لیے یعنی نماز تراویح اور تلاوت قرآن وغیرہ کے لیے جاگتے رہنا ہے۔
نمبر 1، رمضان میں نماز تراویح مرد و عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے تراویح خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے ان کے حق میں سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2، جس رات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع کی جائے اور جب عید کا چاند دیکھا جائے چھوڑ دی جائے۔ نمبر 3، نماز تراویح روزہ کی تابع نہیں ہے، لہذا یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں ان کو بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو ترک سنت کا گناہ ان پر ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جو لوگ تراویح کو ترک کر دیتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ گناہ گار ہے۔ نمبر 4، نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور تراویح بھی پڑھ لی، لیکن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اسے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں کچھ سہو ہو گیا ہے، یعنی عشاء کی نماز ہوئی نہیں، تو ظاہر ہے وہ عشاء کی نماز لوٹائے گا، تو جب عشاء کی نماز لوٹائے گا تو تراویح کا اعادہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہو تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ تراویح عشاء کی تابع ہے۔ ہاں، جو لوگ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہوں ان کے ساتھ شریک ہو کر اس شخص کو بھی تراویح کا جماعت سے پڑھ لینا درست ہو جائے گا۔ جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی اس لیے کہ وہ ان لوگوں کا تابع سمجھا جائے گا جن کی جماعت درست ہے۔ اگر کوئی مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح میں شریک ہو، اور اس درمیان تراویح کی کچھ رکعتیں رہ گئیں تو ان کو وتر پڑھنے کے بعد پڑھ لیں۔ اس طرح فرمایا کہ مہینہ میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لوگوں کی کاہلی یا سستی کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ اندیشہ ہو کہ پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہیں آئیں گے یا جماعت ٹوٹ جائے گی، تو پھر آخری 10 صورتیں جیسے الم تری کیف ان سے آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک قرآن مجید سے زیادہ نہ پڑھا جائے۔ ہاں، اگر لوگوں کا شوق معلوم ہوتا ہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ لوگوں کا شوق معلوم ہو رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تراویح میں کسی سورت کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ دینا چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگرچہ کسی سورت کا جز نہیں۔ پس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے گی تو مقتدیوں کا قرآن مجید پورا نہ ہوگا۔ اس طرح تراویح کا رمضان کے پورے مہینہ میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مثلا 15 روز میں یا 20 روز میں، یا جیسے ہمارے ہاں 25 یا 27 کو ہوتا ہے تو قرآن مجید ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تراویح ختم ہو گئی، بلکہ تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ رواج ہے کہ جو حافظ قرآن مجید ختم کر رہا ہوتا ہے وہ جب قل ہو اللہ پر پہنچتا ہے تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے۔ یہ دستور ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ اور نماز تراویح کی نیت بھی کر لینی چاہیے۔ نماز تراویح پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو دیگر نمازوں کا طریقہ ہے۔ تو بھائی عزیز و دوستو، اسی طرح حافظ قرآن کو یہ چاہیے کہ آخری دن میں وہ سورہ ناس پر قرآن پاک ختم کر کے پھر اول سے بھی ایک رکوع پڑھ لے، اور یہ برکت کے لیے ہے تاکہ قرآن مجید جو ہی ختم ہوا دوبارہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔